بخاری اللہ تعالیٰ کے فرمان مساجد کے حکم سے انتظار کرتے ہوئے ہر مسجد میں اعتکاف کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ اس بارے میں اہل علم کے دیگر 3 مذاہب اور ہیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں کیا جائے گا، جو جمعہ مسجد نہیں ہے اس میں اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ صرف 3 مساجد میں اعتکاف کیا جائے گا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں بھی ضرورت کے اعتبار سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل علم کے یہ 4 مذاہب ہیں اعتکاف کی مشروعیت کے بارے میں۔ امام بخاری کا رجحان ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر مساجد کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے مساجد کے عموم میں ہر مسجد شامل ہے، چاہے 5 وقتہ نماز ہو، چاہے جمعہ کی مسجد ہو، اور چاہے کوئی بھی مسجد، اگر مسجد ہے تو اس میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مذہب ہے۔ ان کا استدلال ہے آیت کے عموم سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، المساجد کے عموم میں تمام مسجدیں داخل ہیں، اس لیے کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اس کے برخلاف اہل علم کے 3 اقوال اور ہیں۔ ان میں جو قول مسجد اور عدم مسجد کے اندر تفریق نہیں کرتا، یعنی کہتا ہے کہ جیسے مسجد میں اعتکاف جائز ہے ویسے غیر مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ان کی بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کے نص سے متعارض ہے۔ ان کی بات غلط ہے کہ قرآن کے نص سے متعارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فِي الْبُيُوتِ نہیں کہا۔ تیسرا جو مذہب ہے وہ ابو داؤد کی جو روایت ہے وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، اعتکاف صرف جمعہ مسجد میں کیا جائے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سنت ہے، من السنت ہے، اور اس کے بعد ذکر کیا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، صرف جمعہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ جمہور اہل علم نے اعتکاف کے لیے جمعہ مسجد کو خاص کیا ہے، یعنی صرف جمعہ مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں۔ اس کے برخلاف چوتھا مذہب یہ ہے کہ صرف 3 مساجد میں اعتکاف کیا جائے گا، ایک دوسری حدیث سے اس کی تخصیص کرتے ہوئے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثۃ، لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثۃ، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف نہیں ہے۔ اس لیے آیت میں وارد المساجد کے عموم کو خاص کر دیا جائے گا ان 3 مساجد سے، اور جمعہ مسجد کے عموم کو خاص کر دیا جائے گا ان 3 جمعہ مساجد سے۔ ان کے علاوہ بقیہ دیگر جگہوں پر اعتکاف جائز نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کے ساتھ صرف 3 مساجد میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان 3 کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اب چونکہ آیت کی تخصیص حدیث کے ذریعہ درست ہے، اس لیے آیت کے عموم کو اس حدیث کے ذریعہ خاص کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ انہی 3 مساجد میں اعتکاف درست ہوگا، ورنہ ان 3 مساجد کے علاوہ دوسری مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں لا اعتکاف افضل من الاعتکاف فی المساجد الثلاثۃ، یہاں جو نفی ہے وہ جنس کی نفی نہیں ہے بلکہ افضلیت کی نفی ہے، کہ گویا کہ اعتکاف ان 3 مساجد میں تمام مساجد سے افضل ہے، تمام مساجد سے افضل ہے، اور دوسری مساجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز ہے لیکن افضل ہے ان 3 مساجد میں اعتکاف کرنا۔ یہ اس حدیث کی تعویل ہے، کیونکہ جب لائے نفی جنس کسی شے پر داخل ہوتی ہے تو اس شے کی نفی کرتی ہے کہ یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور چونکہ شریعت میں اس کے بغیر وہ چیز پائی جائے گی، تو جب پائی جائے گی واقعاتی اعتبار سے تو اس کو محمول کیا جاتا ہے اس کی عدم صحت پر، یہ صحیح نہیں ہوگی، تو شریعت کے اعتبار سے گویا کی پائی ہی نہیں گی۔ جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو نماز کی نفی کیا، نماز نہیں پائی جائے گی، حالانکہ نماز آدمی پڑھتا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، تو نماز کا جنس اور اس کا وجود تو نہیں ختم ہوا نا،
نماز پائی بھی سورہ فاتحہ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے. تو اب ظاہر کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جب نماز پائی جاتی ہے تو نماز کا وجود یا اس کی جنس نہیں ختم کیا. اس کا مطلب ہوا کہ یہاں جنس پر داخل ہو کر کے اس سے جو قریبی سب سے متصل چیز ہے اور وہ ہے اس کی عدم صحت. گویا کہ شریعت میں وہ پائی ہی نہیں گئی. جو عبادت صحیح نہیں ہوئی تو پائی ہی نہیں گئی. تو اس لیے اسی طرح سے لا اعتکاف الا فی المساجد ثلاثہ میں اعتکاف تو پایا گیا. لوگ اعتکاف کریں گے بغیر کسی تینوں مساجد کے بغیر, لیکن وہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. تو گویا کہ وہ پایا ہی نہیں گیا. تو نفی جنس کا تقاضا ہے شے کی نفی, کہ وہ چیز نہیں پائی جائے گی. تب وہ چیز نہیں پائی جائے گی حالانکہ اس کے بغیر پائی جاتی ہے, کیونکہ اس کا ازالہ مقصود نہیں ہے شریعت کو. یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ وہ پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی. شریعت تو کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم لگاتی ہے, صحیح اور باطل ہونے کا حکم لگاتی ہے. تو اس اعتبار سے شریعت نے جو حکم لگایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا, اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی مذہب راجح بھی ہے, یہی مذہب راجح بھی ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں ہوگا اس حدیث کی وجہ سے. کیونکہ جب حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو کوئی اسے مانے یا نہ مانے, اس کی وجہ سے حدیث کو ترک کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور چونکہ حدیث صحیح ہے, تخریج کر کے اس کی دیکھی جائے تو حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بہت ہنسی لگتی ہے کہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں سفیان بن عیینہ مدلس راوی ہے اور اس نے عن کر کے روایت کیا, اس لیے روایت ضعیف ہے. سفیان بن عیینہ نے اس کو عن کر کے روایت کیا ہے اور سفیان بن عیینہ مدلس ہے, اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. یہ پڑھ کر کے اتنا تعجب ہوتا ہے مجھ کو اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ انسان ایک غلط بات کو ثابت کرنے میں کہاں تک آگے چلا جائے گا. دنیا میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی وجہ سے کسی بھی محدث نے کبھی بھی کسی بھی روایت پر کلام نہیں کیا ہے, کیونکہ سفیان بن عیینہ اس قدر قلیل التدلیس ہے, اس قدر قلیل التدلیس ہے کہ بہت کم تدلیس ان سے صادر ہوئی ہے. تو اب ایسی صورت میں جو قاعدہ ہے ویسے بھی ابن حجر نے ان کو پہلے یا دوسرے طبقے میں ذکر کیا ہے, تو آتے ہی نہیں جن کی روایت رد کی جائے گی تدلیس کی وجہ سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں واحد شخص ہے ابن عیینہ الذی لا یدلس الا عن ثقہ, کسی ضعیف سے ان کی تدلیس ثابت ہی نہیں ہے. تو اب یہ تو دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, سفیان بن عیینہ کے عنانہ کی وجہ سے کسی روایت کو ضعیف قرار دینا, یہ ایسی کہ جیسے کوئی آدمی تماچا لگا رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان بن عیینہ کی تدلیس نہ کے برابر ہے, یہ تدلیس کے عادی نہیں تھے, اس لیے ان کے عنانہ کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دینا بہت دھاندلی کی بات ہے. اور دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے, یہ روایت مضطرب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی روایت میں نبی مسجد نبی کا لفظ آتا ہے, کسی روایت میں تینوں مساجد کا الگ الگ ذکر آتا ہے, کسی روایت میں کوئی ذکر آتا ہے. حالانکہ معنی کے اعتبار سے سب متحد ہیں. اس میں دیکھا جائے تو جو صحیح اور ضعیف روایتیں, ضعیف روایتیں تو خارج ہو جائیں گی کیونکہ وہ ضعیف روایتیں وہ صحیح سے متعلق نہیں ہو سکتی. تو جو صحیح روایتیں بچتی ہیں وہ سب معنی کے اعتبار سے متحد ہیں. لفظ کے اختلاف کی وجہ سے اس کو اختلاف پر محمول نہیں کیا جا سکتا جب دونوں کا معنی ایک ہی ہو. اس لیے اضطراب کا دعویٰ بھی بہت غیر معقول لگتا ہے, بہت غیر معقول لگتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے, اس لیے اس حدیث کے ذریعہ قرآن کی آیت کی تخصیص کرنا بغیر کسی حرج کے ہمارے لیے درست ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہی مذہب راجح ہے جو حذیفہ بن یمان, سعید بن مسیب, حسن بصری اور عطا وغیرہ کا مذہب ہے کہ مساجد میں جو اعتکاف جائز ہے وہ صرف 3 مساجد میں جائز ہے, 3 کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ چونکہ حدیث میں ثابت ہے اور حدیث میں ثابت ہونے کے بعد انسانوں کا کلام نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے کہنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے تعداد ہے مخالفت کرنے والوں کی. اس لیے ایک دوسرا جو بڑا سوال اس وقت دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی بات راجح ہے تو دنیا کی غالب آبادی یا مسلمانوں کی بیشتر آبادی دنیا کی تمام مساجد میں اعتکاف کیوں کرتی ہے؟ گویا کہ مسلمانوں کا اس حدیث کے ترک پر اتفاق ہے
کہ 3 مساجد میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف کیا جائے تو عملی اعتبار سے امت نے اس حدیث کو ترک کر دیا ہے، تو اس لیے وہ حدیث لائق استدلال نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ حدیث لائق استدلال نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات بہت دھاندلی کی ہے، یہ بات بہت زیادتی کی ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ دنیا کے بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کا عمل یہ دین نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی اکثریت اگر غلط کام پر اکٹھا ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ غلط کام صحیح نہیں بن سکتا، اور اگر مسلمانوں کی اکثریت کا تجزیہ کیا جائے تو مسلمانوں کی آبادی کا بیشتر حصہ بے نمازی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا بیشتر حصہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا مطلب اس کو کینسل کر دیا جائے کیونکہ مسلمان اس کو نہیں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شرک کرتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ تو مسلمانوں کی آبادی یعنی مومنوں کی آبادی کا بیشتر حصہ کیا کرتا ہے؟ اکثریت کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی ہے۔ تو کیا آپ شرک کو صحیح مان لیا جائے کیونکہ مسلمان زیادہ تر اس کو کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی زیادہ آبادی وہی کام کرتی ہے اس لیے اس کو صحیح مان لیا جائے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے، کسی کام کے حق یا باطل ہونے کے لیے معیار یہ نہیں کہ کدھر تعداد کتنی ہے، معیار یہ کہ دلیل کدھر ہے۔ معیار کیا ہے؟ دلیل کدھر ہے۔ دلیل جس کے ساتھ ہو وہ حق ہے، اور دلیل جس کے ساتھ نہ ہو وہ باطل ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے، ایک ایسے معاملہ اور ایک ایسے معمہ میں داخل ہونا ہے جس سے انسان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، کیونکہ کیسے پتا لگائے کہ اس کے قائل کی تعداد کتنی ہے اور اس کے قائل کی تعداد کتنی ہے، کیسے اندازہ لگائے؟ اگر اہل علم کی بات کی جائے تو اہل علم کے بارے میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب پورے مسلمانوں کی آبادی کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگانا ہے تو کچھ تقریباً یہ بہت مشکل کام ہوگا یا انتہائی زیادہ مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انسانوں کے عمل کی وجہ سے کسی حدیث پر عمل کا ترک کرنا یا عمل کے ترک کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے راجح یہی مذہب ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں کیا